ایک ایسا نیا ہتھیار سامنے آیا ہے جو عالمی طاقت کے توازن کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت عملی اور ایک بہت ہی طاقتور پیغام کی ہے جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اب ذرا یہ دعویٰ سنیے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف ایک ہتھیار پاکستان کو امریکہ اور چین جیسے ممالک کے ساتھ دنیا کی سب سے ایلیٹ فوجی طاقتوں کے کلب میں شامل کر سکتا ہے۔ تو آخر یہ ہتھیار ہے کیا؟ اس کا نام ہے اسمیش 2۔ یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے، اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں انہوں نے دنیا بھر کے دفاعی حلقوں میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس کی رونمائی اپنے ملک یعنی پاکستان میں نہیں ہوئی، بلکہ اسے سعودی عرب میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی دفاعی نمائش میں دنیا کے سامنے لایا گیا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا اور اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس میزائل میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی اتنی ڈرامائی نقاب کشائی کیوں کی گئی، اور اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کا سارا راز چھپا ہے ایک ٹیکنالوجی میں جسے کہتے ہیں کوازی بیلسٹک ٹریجیکٹری۔ دیکھیں، ایک روایتی میزائل کے برعکس اس کا راستہ ایک سیدھا سادہ قابل پیشگوئی قوس نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک عام بیلسٹک میزائل ایک پھینکی ہوئی گیند کی طرح ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گرے گی، لیکن یہ کوازی بیلسٹک میزائل یہ ہوا میں اپنی سمت بدل سکتا ہے، یہ ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر کچھ لوگ اسے دنیا کے جدید ترین فضائی دفاعی نظاموں کو بائی پاس کرنے کا حتمی ہتھیار کہہ رہے ہیں، ایک حقیقی ڈیفنس کلر۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید ترین دفاعی نظاموں کو چکما دے سکتا ہے، تو ہم کن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے آئرن ڈوم سے لے کر امریکہ کے تھاڈ اور پیٹریاٹ سسٹم تک، یہ ان سب کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے پاکستان اس خاص ٹیکنالوجی میں روس کے مشہور اسکندر سسٹم سے بھی آگے نکل گیا ہے، جسے کم پینتری باز سمجھا جاتا ہے، یعنی سیدھا دنیا کی ٹاپ 3 طاقتوں میں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ میزائل صرف دفاعی نظاموں سے بچتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شکار بھی کرتا ہے۔ اپنی کلاس کے دوسرے میزائلوں کے برعکس جو صرف ایک جگہ کھڑے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس میں ایک اور بہت مہلک مہارت ہے۔ اس میں اتنی زبردست ایکوریسی ہے کہ یہ سمندر میں چلتے پھرتے جنگی جہازوں کے پورے بیڑے کو ڈھونڈ کر تباہ کر سکتا ہے، جو اسے ایک ناقابل یقین حد تک خطرناک اینٹی شپ ہتھیار بناتا ہے۔ اور یہ جو وار ہیڈ لے جاتا ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، سمندری اہداف کے لیے 384 کلو گرام اور زمینی اہداف کے لیے 444 کلو گرام کا ایک بڑا وار ہیڈ۔ فی الحال اس کی رینج 350 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہے گی۔ اس کے اگلے ورژن اسمیش 3 پر بھی کام ہو رہا ہے، جس کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی پہلے سوال پر لے آتا ہے، آخر اس ہتھیار کی رونمائی کے لیے سعودی عرب کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ صرف ایک ہتھیار کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ خود ایک اسٹریٹجک پیغام تھا، جگہ کا انتخابی اصل پیغام تھا۔ یہ اتحادیوں اور حریفوں دونوں کے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ اس پیغام کے 3 حصے تھے۔ پہلا، دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان اب ایک بڑی عالمی فوجی طاقت ہے۔ دوسرا، اپنے اتحادیوں خاص طور پر سعودی عرب کو یہ یقین دلانا کہ پاکستان کی بہترین ٹیکنالوجی ان کے دفاع کے لیے حاضر ہے۔ اور تیسرا، ایک سیدھا اور واضح پیغام علاقائی حریفوں بالخصوص اسرائیل کے لیے۔ یعنی یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں، بلکہ اس سے سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ضمانت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو علاقائی سلامتی اور اتحاد میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں ناقابل شکست دفاعی نظام بنائے جا رہے ہوں، وہاں ایک ایسا ہتھیار سامنے آ جائے جسے پکڑنا ہی ناممکن ہو، تو یہ صرف ایک نیا ہتھیار نہیں ہوتا، یہ جنگ کے پورے کھیل کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔